ہوتی ہے بات کروں کہ نہیں کروں صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہے آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے بات کروں نہیں کروں, ڈالر اوپر ہے تو بات کروں کہ ڈاؤن ہے تو نہیں کرو. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی ورنہ بیوی بات نہیں کرے گی. میرے پر ہی سارا غصہ آ جائے. بچے ڈر رہے ہیں ابو سے بات کری, نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں, نہیں صاحب بہت غصے میں. ارے صاحب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے, جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے, مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو, نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو, آسانیاں پیدا کریں, سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ بلکہ بھی چاہتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں, دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا, جو لڑنے والے ہیں, جو جھگڑنے والے ہیں, جو دل توڑنے والے ہیں, یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نوکری چاہیے ہوتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem, کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا, وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں, بی پولائٹ, ہمبل, سافٹ, زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف, وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے, اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, there is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا, غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے, اب قابو نہیں رہتا تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ اس قدر بڑا گناہ ہے. یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح, میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا, خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں, اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں مجھے میسیجز آتے ہیں, مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی, خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے, پہلے پیسے کما لے, پہلے ڈگریاں حاصل کر لے, ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں, بالغ ہو جائیں, جلدی شادی کریں, کسی گناہ میں پڑ جائے گا, آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے, ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج, اتنی جناب برڈن, اتنے کروڑ ہوں گے, اتنے لاکھ ہوں گے, پھر شادی ہوگی. شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان کریں. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح میری سنت سے ہے, بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے. یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے, آپ نے ہمیں ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا, نیچے کا کشادہ تھا, اس میں آگ بھڑک رہی تھی, اس میں کچھ مرد بھی تھے, کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے, جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان دونوں نے جواب دیا یہ لوگ زنا کرنے والے. کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟
थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं क़यामत के दिन के खतरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे ये आवाज उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहां बड़ा आसान है अयाशी करना। ना करें, बेहयाई से बचे। अच्छा, ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं इन गुनाहों से बचें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो बाहया है। बेहयाइयों के साथ रहकर आप नहीं बच पाएंगे। यहाँ आखिरी बात कर देता हूँ कि यहाँ एक और बड़ा मसला पता क्या हो गया है, लोग कहते हैं भाई मुझे बहुत कंट्रोल है, मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं नहीं करता। मुझे पता है मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं बैठता हूँ उनके साथ। वो जुआ खेलते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैठता हूँ। वो जो है ना वो नशा ड्रग्स करते हैं, मैं बैठता हूँ। मादल्ला वो एडल्ट्री करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ कंपनी देता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप दुनिया के किसी भी ड्रग, किसी भी अल्कोहलिक, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले को पकड़ लें और पूछो ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब पूरे बर्थडे वाले दिन मुझे चरस का सिगरेट ला के दिया था, हैं अम्मी ने मुझे एक पिस्टल ला के दी थी, बेटा जाके चोरी करो। ये सारी बुरी आदतें कहाँ से मिली? ये दोस्तों से मिलती। हाँ, बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कभी भी ये मत कहें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। अरे जब उस शैतान ने बड़े बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले जिनकी दुआएं कबूल होती थी उन्हें बहका दिया, मैं और आप क्या चीज हैं? बेहतरीन तरीका ये एक जुमला सुन लो आज, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उस माहौल और उस इलाके में रहूं जहां मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल हो। हाँ, गुनाह का मौका ही ना मिले। ऐसे मुल्कों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे दोस्तों में जाओ ही नहीं कि जिधर चांस है गुनाह करने का। बहुत कमजोर लोग हैं, चांस मिला तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपने आप को सिक्योर रखने का तरीका यह है कि बंदा रहे उधर, बैठे उनके साथ कि गुनाह करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अपने आप को आजमाया ना करें, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे शैतान ने बड़े बड़ों को पलटा दिया, मैं और आप क्या चीज है? तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना है। अच्छा, इसी तरह की बात जब हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी को कहा भाई दाढ़ी रख लो, है इमामा शरीफ पहन लें, कहते हैं थोड़ी आदतें ठीक नहीं है, थोड़े काम सीधे कर लूँ फिर दाढ़ी रख लूंगा। हैं, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आपको अपने काम सीधे करने वाकई इफ यू आर सीरियस ऑफ दैट, आप दाढ़ी रख लें। पता क्या फायदा होगा? जब आप दाढ़ी रखेंगे ना, एक्चुअली दाढ़ी नो एंट्री का बोर्ड है, गुनाह वाली बातें आप तक आएंगी नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, जितने दाढ़ी वाले बैठे ना, इनको पूछ लें, हमको कभी भी मैसेज नहीं आता फला क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है, फला जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फला जगह कोई फिल्म चल रही है, फला जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आते हैं तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल नात का भेज रहा होता है। क्यों? उनको पता है मौलवी साहब ने तो क्या भेजें, सारा रास्ता रुक गया, हमें तो गुनाह की दावत ही नहीं आ रही ना। आपने तो एंट्री दरवाजा खुला रखा है, जो भेजना भेज दो, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा नहीं है। कई जगहों पर हुलिया बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब बात करने जा रहा हूँ, अगर किसी ने दाढ़ी इमामा रखा है, शैतान तो उस पर भी हमला कर सकता है, हम भी इंसान ही है ना। हमला किया शैतान, दिल हो गया गुनाह करने का कि यार मैं भी जाऊं फलां जगह पर, और कोई इमामा दाढ़ी लेकर उधर चला गया, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब आप इधर किधर चले भाई, बाहर निकले, साढ़ा कम और मुश्किल। हमने खुद ही अपने लिए मुश्किल कर दी ना। दिस इज द बेस्ट वे कि मैं अपने आप को बना ही ऐसा लूं कि गुनाह करना चाहूं फिर भी ना कर सकूं। मैं कहूं नहीं पहले गुनाह छोड़ूंगा फिर नेक बनूंगा फिर हुलिया चेंज करूंगा, ये बेवकूफी है। आप अगर वाकई इन हराम चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बना भी ऐसा लो कि चाहो भी तो ना कर सको, क्योंकि यही इलाज है। वरना कोई बंदा कहे मैं जनाब मैं बहुत पक्का हूं, तो पक्का वक्का कोई नहीं होता। बड़े बड़ों को गिरते देखा, अल्लाह मुझे भी महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए। तो बहरहाल आज के बयान में कोशिश तो की है कि इन दोनों बातों को कवर किया जाए कि ये जन्नत की दो चाबियां हैं, द कीज ऑफ हेवन। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझे ज़बान की और शर्मगाह की गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। आज से पहले हम में से कोई भी ऐसा है, खुद जानते हैं कि ज़बान की बेहतियातियाँ भी किसी से हो चुकी होंगी, शर्मगाह की बेहतियातियाँ भी हो गई होंगी। अब बंदा सोचे यार अब मेरा क्या बनेगा, मेरा रब बड़ा करीम है, हाँ मेरे रब ने रास्ता फिर भी रखा है, अब तक जो हो गया ना उससे तौबा कर, सच्ची तौबा कर। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी कबल ला ज़ंब ला। आका फरमाते गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। तो आज तौबा करें और आज के बाद नियत करेंगे इंशाअल्लाह इन दोनों चीजों को फकत हलाल जरिए पे इस्तेमाल करेंगे। ज़बान के गुनाहों से भी बचेंगे, शर्मगाह के गुनाह से भी बचेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे।
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتی ہے بات کروں کہ نہیں کروں, صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہے, آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے, بات کروں نہیں کروں, ڈالر اوپر ہے تو بات کروں کہ ڈاؤن ہے تو نہیں کرو. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی, ورنہ بیوی بات نہیں کرے گی. میرے پر ہی سارا غصہ آ جائے. بچے ڈر رہے ہیں, ابو سے بات کری, نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے, مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں, نہیں صاحب بہت غصے میں. ارے صاحب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے, جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے, مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو, نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو, آسانیاں پیدا کریں, سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ پلکیں بچھاتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں, دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا, جو لڑنے والے ہیں, جو جھگڑنے والے ہیں, جو دل توڑنے والے ہیں, یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نوکری چاہیے ہوتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem, کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا, وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں, بی پولائٹ, ہمبل, سافٹ, زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف, وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرمگاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرمگاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے, اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, there is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا, غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں, کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے, اب قابو نہیں رہتا, تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ اس قدر بڑا گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح, میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا, خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں, اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں, مجھے میسیجز آتے ہیں, مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی, خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے, پہلے پیسے کما لے, پہلے ڈگریاں حاصل کر لے, ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں, بالغ ہو جائیں, جلدی شادی کریں, کسی گناہ میں پڑ جائے گا, آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے, ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج, اتنی جناب برڈن, اتنے کروڑ ہوں گے, اتنے لاکھ ہوں گے, پھر شادی ہوگی. شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان کریں. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح میری سنت سے ہے, بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے, کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے. یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے, آپ نے ہمیں ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا, آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا, نیچے کا کشادہ تھا, اس میں آگ بھڑک رہی تھی, اس میں کچھ مرد بھی تھے, کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے, جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو فرمایا ان دونوں نے جواب دیا, یہ لوگ زنا کرنے والے. کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟
थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं क़यामत के दिन के खतरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे ये आवाज उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं।